اصلی مجرم تک پہنچنے کا ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے شیری۔ کسی کو مار۔ تم اور میں ان کے لیے محض کٹپتلیاں ہیں جنہیں وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ آپ نہ رہے تو اس علاقے کی سرداری کس کو ملے گی؟ کبھی کبھی حال کو سمجھنے کے لیے ماضی میں جانا پڑتا ہے۔ کرنے کے لیے نا جگرا چاہیے ہوتا۔ دوستوں، آنے والی قسط میں کہانی مزید دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ سربلند اب صرف سچ جاننے پر اکتفا نہیں کرے گا بلکہ اپنے دشمنوں کو بے نقاب کرنے کی طرف پہلا بڑا قدم بھی اٹھائے گا۔ صحت یاب ہونے کے بعد سربلند گلے زمان سے کہتا ہے کہ اسے حویلی کے سامنے والے دروازے سے اندر لے جایا جائے تاکہ کسی کو اس کی واپسی پر شک نہ ہو کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ جیسے ہی سربلند حویلی پہنچتا ہے، سراب لالا اسے صحیح سلامت دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ اس کی چہرے کی پریشانی صاف ظاہر ہوتی ہے اور وہ غصے میں اپنے آدمیوں سے جواب طلب کرنے لگتا ہے۔ ادھر جمرود خان ایک ایسی بات بتا دیتا ہے جو پورا معاملہ واضح کر دیتی ہے۔ وہ سربلند کو بتاتا ہے کہ اس کی تمام معلومات نوکرانی شیری کے ذریعے سراب لالا تک پہنچ رہی تھیں۔ یہ سنتے ہی سربلند کا شک یقین میں بدل جاتا ہے کہ شیری واقعی سراب لالا سے ملی ہوئی ہے۔ وہ فوراً گلے زمان کو ہدایت دیتا ہے کہ آج کے بعد سراب لالا کی ہر سرگرمی پر نظر رکھی جائے اور اسے لمحہ بلمحہ خبر دی جائے۔ اسی دوران بی جان کی نظر سربلند پر پڑتی ہے۔ وہ پریشان ہو کر اس کے پاس آتی ہیں اور اس سے پوچھتی ہیں کہ وہ بغیر کچھ بتائے کہاں چلا گیا تھا۔ سربلند انہیں پوری صورتحال سے آگاہ کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی درخواست کرتا ہے کہ فی الحال اس بات کو راز ہی رہنے دیا جائے۔ اسی وقت راویہ کو ایک اہم بات یاد آتی ہے۔ وہ سربلند کو بتاتی ہے کہ شیری کے پاس موبائل فون موجود ہے اور اس نے خود اسے کئی مرتبہ کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے سنا ہے۔ یہ اطلاع ملتی ہی سربلند اور گلے زمان فوراً شیری کے کمرے کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں۔ ادھر شیری مسلسل سراب لالا سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، مگر اسے کوئی جواب نہیں مل رہا ہوتا۔ سربلند جب شیری کے موبائل کی جانچ کرتا ہے تو اس میں سراب لالا کا نمبر موجود دیکھ کر اس کا شک مکمل یقین میں بدل جاتا ہے۔ اب اسے مزید کسی وضاحت کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ گلے زمان اپنے آدمیوں کو شیری کو قابو میں رکھنے کا حکم دیتا ہے، جبکہ سربلند فیصلہ کرتا ہے کہ اب سراب لالا سے براہ راست حساب لیا جائے گا۔ کچھ ہی دیر بعد سربلند سراب لالا کو سب کے سامنے پکڑ لیتا ہے۔ سراب لالا خود کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے، لیکن سربلند اس کے سامنے موجود شواہد کی بنیاد پر اس سے جواب مانگتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حویلی کے تمام افراد حیران رہ جاتے ہیں۔ دوسری طرف زعفران خان خاموشی سے یہ سب ہوتا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ حالات کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔